بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والدین نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام شاہ نواز رکھا، لیکن اس نے سر اونچا کرنے کے بجائے انہیں سرنگو کر دیا۔ خدا جانے میرے ماں باپ نے ایسی کون سی کوتاہی کی تھی کہ صرف 15 سال کی عمر میں ہی میرا بھائی سیدھے راستے سے بھٹک گیا اور چند آوارہ لڑکوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ میٹرک تک وہ بہت سیدھا سادہ، نیک اور نمازی تھا۔ پھر فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا تو دوستی آوارہ مزاج لڑکوں سے ہو گئی۔ ان لڑکوں کے کچھ دوست عمر میں اس سے بڑے تھے۔ انہوں نے میرے بولے والے کم سن بھائی کو گھیر لیا۔ شاہ نواز نے فرسٹ ایئر جو کر کے پاس کر لیا، لیکن سیکنڈ ایئر میں پر سے نکال لیے۔ اب وہ کالج جانے کے بجائے ان اوباش لڑکوں کے ہمراہ لڑکیوں کے اسکول جانے لگا۔ ایک گرلز ہائی اسکول شاہ نواز کے کالج کے راستے میں پڑتا تھا۔ یہ لڑکے ایک جتھے کی صورت میں اس اسکول کے ارد گرد منڈلاتے تھے۔ وہ طلبات پر آوازیں کستے جو پیدل ہوتی، ان پر جملے بازی کرتے اور ساتھ ساتھ چلنے لگتے۔ جب وہ پریشان ہوتی تو محفوظ ہوتے، وہ بڑبڑاتی یا بوکھلا جاتی تو ٹھٹے لگاتے۔ ہماری خواہش تھی کہ شاہ نواز پڑھ لکھ کر اعلیٰ افسر بن جائے اور ماں باپ کا نام روشن کرے۔ ابو اور بھائی اسی وجہ سے اس کو دکان کے کاموں میں نہ الجھاتے تھے تاکہ وہ مکمل سکون اور توجہ سے اپنی تعلیم جاری رکھ سکے۔ امی صبح سویرے بیدار ہو جاتی، نماز فجر اور تلاوت قرآن پاک کے بعد وہ ناشتہ بنا کر میز پر لگا دیتی۔ میں اور امی مل کر ناشتہ تیار کرتے تھے، جبکہ چھوٹی بہن قریبی اسکول پڑھنے جاتی تھی۔ ناشتے کے فوراً بعد ابو اور میرے دونوں بڑے بھائی دکان پر چلے جاتے اور شاہ نواز کالج جانے کی تیاری میں مصروف ہو جاتا۔ وہ 7:30 بجے گھر سے نکل جاتا، لیکن کالج کے بجائے دوستوں کے پاس پہنچ جاتا جو اپنی موٹر سائیکلوں پر اسے لینے گلی کے نکڑ پر کھڑے ہوتے تھے۔ وہ ان کے ساتھ چلا جاتا۔ پھر یہ سب کالج جانے کے بجائے نزدیکی گرلز ہائی اسکول کے پاس ٹھہر جاتے، طلبات پر آوازیں کستے، ان کو چھیڑتے اور پریشان کر کے خوش ہوتے، گویا یہ ان کی روز کی ہابی تھی۔ کیونکہ اسکول 7:30 بجے لگتا اور کالج 8:30 بجے، تب بھی یہ گھنٹہ بھر پہلے گھر سے نکلتے تھے۔ ایک دو مرتبہ کچھ اچھے طالب علموں نے ان کو سمجھانا چاہا، مگر انہوں نے ان کی پٹائی کر دی۔ اب کوئی بھی انہیں سمجھانے والا نہ تھا۔ خوف زدہ لڑکیاں اپنی تعلیم اور عزت کی خاطر کسی سے شکایت نہ کرتی۔ وہ سر جھکائے جلدی جلدی ان کے سامنے یا پاس سے گزر کر اسکول کے اندر چلی جاتی۔ ان دنوں ایک سرخ بستے والی لڑکی ان کی شرارتوں کا مرکز بن گئی، یوں کہ وہ کچھ بو اور خاموش طبع تھی۔ جب یہ آوازیں کستے یا سیٹی بجاتے، وہ بیچاری پسینے پسینے ہو جاتی اور تیز تیز چلتی، بلکہ یوں کہا جائے کہ اپنے اسکول کی طرف جیسی دوڑ لگا دیتی۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ گھر سے پیدل اسکول تک جاتی تھی۔ باپ بوڑھا تھا اور سواری کا کوئی انتظام نہ تھا۔ یہ اس کی مجبوری کہ وہی ایک راستہ تھا جو اس کے گھر سے اسکول تک جاتا تھا۔ اگر کوئی دوسرا راستہ ہوتا تو یہ شیطان وہاں بھی پہنچ جاتے۔ کچھ دن تو وہ برداشت کرتی رہی۔ ایک روز ہمت کر کے ٹھہر گئی اور ان سے مخاطب ہوئی کہ کیا آپ لوگوں کے دل میں ذرا بھی خوف خدا نہیں ہے، یا کہ آپ کی ماں بہنیں نہیں ہیں، آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے؟ آگے آگے میرا بھائی شاہ نواز تھا، بولا لڑکیوں کو چھیڑنا ہمارا مشغلہ ہے۔ اگر ہم صبح سویرے ایسا نہ کریں تو سارا دن بور گزرتا ہے۔ اس پر دوسرے نے گرا لگائی، ہاں ہاں ڈارلنگ، ایسا ہی ہے۔ وہ لڑکی نے غصے سے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، میں آپ کی بہن کے جیسی ہوں۔ شاہ نواز نے زیادہ تیزی دکھائی اور ہنس کر بولا، میری بہنیں تو میرے گھر میں ہیں اور تم تو۔ وہ غصے سے سرخ ہو گئی اور جواب دیا،
बकवास बंद करो। मैंने तुमको शराफत से समझाना चाहा, मगर तुम लोग ऐसा लगता है किसी डीट मट्टी के बने हो। कल देख लूँगी तुम लोगों को। ये कहकर वो तेज तेज कदम उठाती चली गई थी। शाहनवाज और उसके ग्रुप ने कैका लगाया जैसे चूहे ने शेर को मुकाबले का चैलेंज दिया हो। अगले दिन फिर ये अपनी मखसूस जगह पर खड़े थे। उन्होंने जब सुर्ख बहस्ते वाली लड़की को आते देखा तो कैका मारकर हंस पड़े, क्योंकि वो अकेले आ रही थी। कोई 30 मार खान उनके साथ ना था, जैसा कि वो कल धमकी देकर गई थी। वो ये नहीं जानते थे कि उसका बूढ़ा बाप कुछ पीछे चला आ रहा है। लड़कों ने मेरे भाई को इशारा किया, ये तुझे पसंद है, अब तू ही इसको मुखातिब कर। शाहनवाज सीना फुलाकर आगे बढ़ा और उसको मुखातिब किया। ओ सुर्ख बस्ते वाले हसीना, कल वाली धमकी का क्या हुआ? तेरे साथ तो कोई 30 मार खान नहीं आया। वो ठहर गई और शोला बार निगाहों से घूर कर बोली, ओ चिड़िया के बच्चे, अगर तुझ में हिम्मत है तो यहीं ठहरा रहना। इतने में उसका बाप पहुंच गया और आते ही उसने शाहनवाज और उसके दोस्तों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि बेशरम हो, तुमको शर्म नहीं आती, लड़की को अकेली देखकर छेड़ते हो। वो मुंह फाड़कर हंसे। वो बुजुर्ग उन्हें मारने को दौड़ा, तब एक नौउम्र नौजवान ने उस बूढ़े आदमी को धक्का देकर पछाड़ दिया और फर्श पर गिरा दिया और फिर अपने कॉलेज की तरफ भाग खड़े हुए। वो बड़े मसरूर थे, गोया उन्होंने सुर्ख बस्ते वाली के हिमायती को सबक सिखा दिया था। वहीं करीब से गुजरने वालों ने बाद में उस बुजुर्ग को शानों से पकड़कर उठाया। वो गुस्से से आग बगोला था। उसने सड़क के सामने बनी दुकान से उन लड़कों का घर पूछा। दुकानदार अब्बू को जानता था और ये भी कि शाहनवाज उनका बेटा है। उसने हमारे घर का एड्रेस उसे बता दिया, क्योंकि वो अपनी दुकान पर बैठा सारा मंजर देख चुका था। शाम को वो बुजुर्ग हमारे घर आया और अब्बू का नाम लेकर दरियाफ्त किया कि मुश्ताक साहब घर पर हैं। वालिद साहब दुकान से जल्दी आ जाते थे। वो दरवाजे पर गए और बुजुर्ग को बैठक में ले आए। फिर आने का सबब दरियाफ्त किया। लड़की के बाप की आंखें नम नाक थी, मगर चेहरे पर गुस्से के तासुरात थे। वो तमाम वाकया कह सुनाया तो वालिद साहब को बेहद अफसोस हुआ और उसने इन साहब से माफ़ी मांगी और कहा कि आइंदा से ऐसा ना होगा। उस शख्स के जाने के बाद मेरे वालिद साहब ने शाहनवाज को तलब किया और पूछा कि तुम्हारा ही नाम शाहनवाज है ना? तो बरखुरदार जवान हो गए हैं और अब लड़कियों को छेड़ते हैं। क्या तुम इस बात से बाखबर हो कि तुम्हारी 2 बहनें हैं? अगर इन्हें कोई छेड़े? तब शाहनवाज ने घबरा कर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं अब्बा जान? वालिद ने दांत पीसकर कहा, अगर आइंदा तुमने ऐसा कोई काम किया तो जान से मार डालूंगा। ये तुम्हारी पहली और आखिरी माफ़ी है। अगले दिन फिर वो अपनी मखसूस जगह पर खड़े लड़कियों कि वहाँ से गुजरने का इंतज़ार कर रहे थे। शाहनवाज ने अपने दोस्तों को बताया कि वो बूढ़ा बाप उसके घर शिकायत लेकर गया था, क्योंकि दुकानदार को सिर्फ उसके घर का पता मालूम था और बाप ने उसकी खूब बेइज्जती की है। दोस्त बोले, बेफिक्र हो जाओ, आज हम बेइज्जती का बदला लेकर रहेंगे। जब सुर्ख बस्ते वाली उनके करीब से गुजरी तो शाहनवाज के दोस्तों ने उसका बस्ता छीन लिया और एक तरफ दौड़ लगा दी। वो बेचारी बेबसी से हाथ मलती रह गई। शाम को शाहनवाज को पता चला कि आज तो अब्बू बहुत गुस्से में हैं
اور اسی بیٹھک میں بلا رہے ہیں تو وہ ان کی بلانے پر ڈر گیا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ وہی بزرگ آدمی دوبارہ آیا ہوا ہے۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ والد صاحب نے ڈانٹ کر پوچھا، تم نے ان کی بیٹی کا بستہ کیوں چھینا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ دین کی روح سے تمہاری بہن کی طرح ہے؟ شاہ نواز نے کانپتے ہوئے جواب دیا، ابا جان، میں قسم کھانے کو تیار ہوں، میں نے ان کی بیٹی کا بیگ نہیں چھینا، شاید کہ دوسرے لڑکوں نے چھینا ہوگا۔ آپ نے جب سے مجھ سے کہا ہے میں تو ہر لڑکی کو اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ تب والد صاحب نے لڑکی کے والد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھیے بڑے میاں، میں صرف اپنے بیٹے کا ذمہ دار ہوں، اوروں کا نہیں۔ جس نے بستہ چھینا ہے آپ اس کے گھر جائیے۔ بزرگ نے کہا، مگر جناب وہ لڑکے آپ کے بیٹے کے دوست ہیں۔ شاہ نواز نے صفائی پیش کی، ابا جان دوست تھے لیکن اب نہیں ہیں، میں نے ان سے دوستی ختم کر لی ہے۔ ابو نے کہا، بزرگوار، سن لیا آپ نے، اب بغیر ثبوت میں اپنے بیٹے کو کوئی سزا دینے سے رہا، آپ انہی لوگوں کے گھر جائیے۔ اگلے دن شاہ نواز نے ان لڑکوں کو آگاہ کیا کہ وہ بڈھا تو پھر آیا تھا مجھے پھانس لگوانے، مگر میں نے بھی بہت چالاکی سے کام لیا۔ اس طرح ابا جان کے سامنے ایکٹنگ کی کہ وہ بھی غصے میں آ گئے اور اسی کو ہی اس کے گھر کا راستہ دکھا دیا جو شکایت کرنے آیا تھا۔ وہ یہ قصہ سن کر بے اختیار ہنسنے لگے۔ پھر کچھ دن بعد وہاں سے ایک ایسی لڑکی گزرنے لگی جس نے ہمیشہ نقاب اوڑھا ہوا تھا۔ شاہ نواز اور ان کے ساتھی اب اس برقع پوش کو چھیڑنے لگے۔ ایک دن اس لڑکی نے قریب آ کر کہا، تم لوگ کیوں بلا وجہ مجھ سے مخاطب ہو کر آواز بلند کرتے ہو؟ کیا تمہاری بہنیں نہیں ہیں؟ شاہ نواز نے مسکرا کر جواب دیا، ان کو چھوڑو ڈارلنگ، وہ تو گھر کے اندر رہتی ہیں، باہر تو تم گھومتی پھرتی ہو، تم اپنی بات کرو۔ لڑکی نے ترکی بدترکی جواب دیا، مسٹر شاہ نواز، یہ سب تو تم کو اکساتے ہیں کہ اگر پٹائی لگے تو تمہاری لگے، تم ان سے کم عمر لگتے ہو، یقیناً تمہاری عقل بھی ان سے کم ہوگی۔ بہرحال آج کے بعد تم ہر لڑکی کو اپنی بہن سمجھو گے۔ لڑکی کو آواز بدلنے میں ملکہ حاصل تھا اور شاہ نواز بے وقوف کی عقل پر تو جیسے پردہ ہی پڑا ہوا تھا۔ وہ لہک جہک کر بولا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن ذرا اپنا نقاب تو ہٹاؤ۔ کیوں؟ اس لڑکی نے جواب دیا، اسی لیے کہ تمہارا چاند سا چہرہ دیکھ سکے۔ دوسرے لڑکے نے گرا لگائی۔ اسی وقت اس لڑکی نے نقاب ہٹا دیا۔ وہ چہرہ دیکھتے ہی شاہ نواز کا دماغ جیسے بکس سے اڑ گیا ہو۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کے جسم کا سارا خون ہی کسی نے نچوڑ لیا ہے۔ آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا کیونکہ سامنے اس کی اپنی بہن کھڑی تھی، حقیقی ماجرائے فرخندہ جبیں۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ وہ ہکلایا، آپا یہ تم ہو؟ لیکن اس کی بوکھلاہٹ میں اس ٹوٹے پھوٹے جملے کو سنا ہی نہ ہو جیسے وہ کہہ رہے تھے، کیا خوبصورت ہے، لگتا ہے فرشتوں نے دن رات ایک کر کے یہ صورت بنائی ہے، واہ کیا چاند چہرہ ہے، آج تک ایسا حسین مکھڑا نہیں دیکھا۔ ان کے بول سن کر شاہ نواز کے خون میں چنگاریاں سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے دوستوں پر حملہ کر دیا۔ وہ بوکھلا اٹھے۔ انہوں نے شاہ نواز کو پکڑ لیا اور پوچھا، کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو جو اپنے ہی ساتھیوں سے لڑ رہے ہو؟ کیا تم اس لڑکی پر اس کی ایک جھلک دیکھتے ہی عاشق ہو گئے ہو؟ ارے کمینوں، بہرو، تم نے سنا نہیں؟ یہ میری بہن ہے، ایک آوارہ بولا۔ روزانہ جو اتنی لڑکیوں پر آوازیں کستے ہو،
کیا وہ بھی تمہاری بہنیں تو نہیں ہوتی؟ شاہ نواز کو لگا جیسے اس کے دوستوں نے اس سے سچائی کا چھرا گھوم دیا ہو۔ اس نے بہن کو ساتھ لیا اور گھر آ گیا۔ دوستوں کی بیہودہ فکروں کو سن کر آج اس کے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھی۔ اب اسے احساس ہوا کہ جس بات کو وہ تفریح کے طور پر لیا کرتا تھا اور معمولی مذاق سمجھا کرتا تھا، وہ کس قدر سنگین جرم تھا۔ جس کی بہن کو بیہودہ بات کہنا، کسی بے قصور کو چھیڑنا، پریشان کرنا، جبکہ وہ ایک اعلیٰ مقصد کو پانے کی خاطر گھر سے نکلی ہو، جس کے ساتھ چل کر اسے اسکول یا کالج کے گیٹ تک پہنچانے والا بھی کوئی اپنا موجود نہ ہو، اور جو مالی طور پر استطاعت بھی نہ رکھتی ہو کہ کسی کار، موٹر سائیکل یا رکشہ پر جا سکے۔ تنہا پیدل چلنا کڑی آزمائش اور امتحان ہے۔ ایک ایک قدم بھاری پڑ جائے، آنسو دل میں گرتے ہو اور شکایت کے لیے لب تک نہ کھول سکتی ہو۔ اس لڑکی پر کیا گزرتی ہوگی؟ اس نے دل میں سخت شرمندگی محسوس کرتے ہوئے بہن کے پاس آ کر شکوہ کیا کہ تم نے کتنی بڑی اور غلط حرکت کی ہے۔ آج مجھے میرے دوستوں کے روبرو شرمندہ اور ذلیل کر دیا ہے۔ جانتی ہو، اس قدم سے میری یا ان میں سے کسی کی جان بھی جا سکتی تھی۔ وہ تو اپنے پاس اکثر چاقو اور چھرا وغیرہ چھپا کر لاتے تھے۔ بہن نے کہا، دیکھو شاہ نواز، تمہیں پتہ تو چلا کہ بہنوں پر بیہودہ فکریں کسنے والوں پر کتنا غصہ آتا ہے اور دل کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ ویسے تو تم سمجھنے والے نہ تھے۔ میں شاہ نواز سے 3 سال بڑی تھی اور یہ میں ہی تھی جس نے اپنے بھائی کو سمجھانے کے لیے ایسا قدم اٹھایا تھا، کیونکہ سر بستے والی فریاد لے کر جب میرے پاس آئی تو میں نے اسے بہن بنا لیا۔ وہ میری دوست بن گئی۔ وہ بہت شریف اور اچھی لڑکی تھی جس نے ان تنگ کرنے والوں کی وجہ سے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اندیشوں کے باعث اس کا بیمار اور بوڑھا باپ اور بیمار پڑ گیا تھا، اور کام پر نہ جانے کے باعث سارا گھرانہ پریشان تھا۔ میں نے بھائی کی طرف سے اس سے معافی مانگی جس کا نام ریشم تھا، اور پھر یہ واقعہ بھائی کو بتایا کہ وہ بیچاری اب تعلیم سے محروم ہو گئی ہے، جو اپنے گھرانے کی غربت دور کرنے کا عزم لے کر تعلیم حاصل کرنے چلی تھی۔ سوچو تم سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ میں رو رہی تھی، تب ہی شاہ نواز بھی رو پڑا اور میرے قدموں کو ہاتھ لگا کر کہا، مجھے معاف کر دو آپا جانی، آئندہ ایسا نہ کروں گا۔ ہر لڑکی کو بھائی کی نظر سے دیکھوں گا اور ان برے دوستوں کے گروپ میں اب نہ جاؤں گا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میرا بھائی تو راہ راست پر آ گیا، لیکن ان اوباش لڑکوں کو رد کر دینے کی تکلیف نے بے قرار کر دیا۔ شاہ نواز دلیر، خوش گفتار اور با اعتماد تھا۔ وہ تھوڑا سا بے وقوف بھی تھا کہ جو وہ کہتے وہی کرتا۔ اپنے گروپ میں ضرورت تھی، انہوں نے کئی بار اسے بلایا، لیکن وہ نہ گیا۔ جب بلاتے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتا تھا۔ اس پر بالآخر ایک عذر و برہم ہو گئے کہ اب اسے ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ کہتے تھے ایک بار ہاتھ آ جائے تو اس کی غداری کا مزہ چکھا دیں گے۔ ایک دن بھائی تازہ ہوا کھانے کو گھر سے قریبی پارک گیا۔ وہ کبھی کبھی وہاں جایا کرتا تھا۔ اوباش لڑکے تو اس کا پیچھا کرتے تھے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ شاہ نواز پارک جایا کرتا ہے۔ بس ایک روز ان کو موقع مل گیا۔ یہ شام سے ذرا پہلے کا وقت تھا، بادل چھائے ہوئے تھے اور موسم خوشگوار تھا۔ پارک میں خاموشی اور مکمل سکوت تھا، بس پرندوں کی چہچہاہٹ اور چڑیوں کی چہکاریں سنائی دے رہی تھیں۔
وہ تنہا ایک بینچ پر بیٹھا فطرت کے حسین نظاروں سے لطف لے رہا تھا کہ اچانک اس کے وہی آوارہ دوست وہاں آ گئے اور ساتھ چلنے پر مجبور کرنے لگے۔ شاہ نواز نے صاف انکار کر دیا کہ اس کے والد نے پابندی لگا دی ہے، اب وہ ان کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اس پر وہ اسے بہن کی گالیوں سے نوازنے لگے۔ شاہ نواز کو تیش دلایا اور بھیڑ جانے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس لڑائی میں ایک لڑکے نے چاقو نکال کر اس پر پے در پے وار شروع کر دیے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ وہاں سیر کی غرض سے آئے، ان میں ایک ہمارا ہمسایہ بھی تھا۔ انہوں نے ایک لڑکے کو خون میں لت پت گرا ہوا پایا، قریب جا کر دیکھا۔ ہمسائے نے پہچان کر کہا، ارے یہ تو میرے پڑوسی مشتاق کا بیٹا شاہ نواز ہے۔ اس نے والد صاحب کو آ کر بتایا۔ ابو دوڑے گئے، پھر ایمبولینس کا انتظام کیا۔ تب تک کافی خون بہہ چکا تھا، اسے بالکل صحیح ٹائم پر ہاسپٹل لے جایا گیا اور علاج کرایا گیا، ورنہ میرا پیارا خوبرو شہزادوں کی شان والا بھائی لقمہ اجل بن گیا ہوتا۔ گھر لا کر ہم نے اس کی اچھی تیمارداری کی تو وہ جلد صحت یاب ہو گیا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ ایک اچھی زندگی بسر کر رہا ہے۔ کچھ دنوں بعد ہمیں معلوم ہوا کہ ریشم کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ 6 بہنوں کے ساتھ ریشم کی بیوہ ماں بالکل بے بس اور لاچار ہو چکی تھی۔ میں نے بابا جان کی مدد سے ریشم اور شاہ نواز کی شادی کروا دی۔ یوں ریشم کی ماں کو شاہ نواز کی صورت میں ایک بیٹا مل گیا اور ریشم بھی میری بھابھی بن کر ہمارے گھر کے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی۔ سچ ہے کہ بہوروں کی صحبت سے بچو اور برے لوگوں کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ برے انسان سے اچھائی کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ شاہ نواز آج بھی اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہے۔ والد اور بڑے بھائی تو دکاندار میں مصروف رہتے تھے، ان کو کیا خبر کہ شاہ نواز نے کیسے لڑکوں کی صحبت اختیار کر رکھی ہے۔ بزرگوں کا فرض ہے کہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھے، خاص طور پر اس امر پر کہ ان کے بچے کس قسم کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔